السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، کون زیادہ ظالم ہے، اور من کون۔ اظلموں کو دیکھیں تو زوئے لام میم ظلم جو ہے، اور ظالم کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں اردو والے، تو جو الف ساتھ لگا ہے شروع میں، یہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کے سٹریس کو، کہ زیادہ ظالم اور بڑا ظالم اور زیادہ ظالم کون ہوگا۔ یہ صرف کے زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ ممن افطرا، ممن اس سے جس نے، ممن افطرا جس نے باندھا، افطرا آپ نے کئی بار پڑھا ہے، اللہ اللہ پر، کاذبن جھوٹ، کذب اور کاذب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، یوردون پیش کیے جائیں گے۔ یوردون کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، آخر میں واو نون جمع کی علامت، عین را ضاد یا عین را ضاد، یہ پیش کرنا، عرض کیا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جب کوئی چیز پیش کرنی ہو، جیسے شاعری میں خاص طور پہ، کہ شاعری میں لوگ کہتے ہیں عرض کیا ہے، تو پیش کرتے ہیں اس وقت۔ علی ربہم، اپنے رب پر، وَیقولُ، اور کہیں گے، قال قول، یقول یہ آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور وہ کہیں گے، یقول الاشہاد، گواہ، اشہاد شہادت، شہید، شہود، یہ سارے لفظ بنا سکتے ہیں آپ، گواہ۔ ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ جن یا جنہوں نے، کذبوا جھوٹ بولا، وہی کذب اور کاذب، علی ربہم اپنے رب پر، الا خبردار، آگاہ رہو، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالموں پر۔ یہ ظلم اور ظالم وہی روٹ ورڈ ہے، آخر میں یانون جمع کی علامت ہے ظالمین میں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے۔ گواہ سے مراد گواہی دینے والے، وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، اور گواہ کہیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، آگاہ رہو اللہ کی، آگاہ رہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، الذین جو، یصدون وہ روکتے ہیں، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، یہ بھی آپ نے بارہا لفظ پڑھا ہے، سواد دال دال، روکتے ہیں یا رکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ یصدون وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، اللہ کی سبیل سے، وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، یا کے معنی وہ، ہاں اس میں، اور با غین تلاش کرنا، اور جو واو نون ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ یبغونہا وہ سب تلاش کرتے ہیں اس میں، ایواجا کجی، ایواجا
टेढ़ापन। वहुम बिलआखिरती, और वो आखिरत का, हम काफिरून, इनकार करने वाले। बा मुहावरा तर्जुमा देखें। जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, इसमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, और वो आखिरत का इनकार करने वाले। उलाइका, ये लोग, लम, नहीं, यकूनू, वो थे, और वाओ अलिफ जमा की लामत है, यकूनू में वही काना और कुन, ये आप हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ते हैं। मोजिजीन, आजिज करने वाले, वो सब आजिज करने वाले नहीं थे। फिल अर्द, जमीन में। अर्ज और समावात भी आपने बारहा पढ़ा है। वमा काना, और नहीं था, लहुम, उनके लिए, लहुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, मिन औलिया, कोई हमायती। वली का मानी हमायती भी है। युदाफु, दुगना किया जाएगा। युदाफ को देखें तो ज़ाद आइन फे, ज़ाद आइन फा, ये जो अज़आफ हम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं, अज़ाफ अकल या अज़ाफ, तो ज़रब देना होता है, बढ़ाना। तो याद रखने के लिए आप इसको ये रख सकते हैं, अज़ाफ अकल या अज़आफ। लहुम, उनके लिए, दुगना किया जाएगा उनके लिए, अल अजाब, अजाब, उनके लिए अजाब दुगना कर दिया जाएगा। मा कानू, मा नहीं, कानू थे, यस्ततीऊन, वो ताकत रखते, वो इस्तात रखते। यस्ततीऊन को देखें तो या के मानी वो, वाउन जमा की लामत, और इस्तात बनाना हो तो अलिफ लगा दें तो इस्तात बन जाएगा। असमा, सुनने की, ये समात और समी आप बना सकते हैं, जैसे समी अल्लाह लिमन हामिदा, सुन ली अल्लाह ने, या सामे, सुनने वाले को कहते हैं, या समात हम सुनने की ताकत को कहते हैं। समा, सुनने की, वमा, और ना, कानू थे वो, युब फिरून, देखा करते। युब फिरून को देखें तो बसारत और बसीरत के अल्फाज आप बना सकते हैं। वाव नून तो जमा की लामत है, या के मानी वो, रूट वर्ड बचता है बा स्वाद रा, तो बसीर और बसर, बसारत और बसीरत, ये सारे अल्फाज बन सकते हैं। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। ये लोग हैं कि वो जमीन में आजिज करने वाले नहीं, और उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती ना था। उनके लिए अजाब को दुगना किया जाएगा, और वो सब सुनने की और देखने की ताकत नहीं रखते थे। अब सुनने और देखने से मुराद हक बात को सुनने और हक बात को देखने की ताकत नहीं रखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आंखें और कान नहीं थे, ये नबीना और बहरे लोगों की बात नहीं हो रही, ये उनकी हो रही है कि उनके कान और आंखें तो थे, लेकिन वो हक बात की पहचान नहीं करते थे। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज के सबक में फिर इस बात को दोहराया है कि वो सबसे बड़ा जालिम है, यानी उससे बड़ा जालिम कौन होता है, कौन होगा उससे बड़ा जालिम, जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह पर झूठ किसी भी किस्म का हो, ये जुल्म के जुमरे में आता है, और जुल्म को
شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے، اور اللہ کی توحید کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ اور بھی جھوٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یقینی بات ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بھاگ نہیں پائیں گے کہیں، اور گواہ کہیں گے۔ گواہ اللہ نے فرشتے بھی بنائے ہوئے ہیں، اللہ خود بھی جانتا ہے، اور امت محمدیہ کو بھی اور انبیاء کرام کو بھی ان پر گواہی کے لیے بلایا جائے گا، جو وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ تو وہ گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ، اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، اور آگاہ رہو کہ ان سب ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ گواہی جب آ جائے گی تو جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی وہ پھر کیسے بچ پائے گا؟ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو نہ ماننا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے جھوٹ بھی جو اللہ پر باندھے جائیں ان کا انجام ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ایک بات اللہ نے ارشاد نہ فرمائی ہو اور کوئی کہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے، تو اسے بھی ڈرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ بھی لوگوں کو ایمان کے راستے سے روکیں، خواہ وہ کوئی عزیز ہو، خواہ رشتہ دار ہو، خواہ کوئی حکمران ہو، تو وہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے۔ اور کئی لوگ اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں کہ فلاں ہماری مسجد میں فلاں بندہ نہ آئے، فلاں بندہ نہ آئے، تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ کے راستے سے روکنے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ شادی بیاہ میں یا جہاں کہیں اکٹھ ہوتے ہیں، ہم ایسا مجمع لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے لوگوں کا دل ادھر نہ کرے، وہ آپ کے اس مجمع کی طرف کرے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اگرچہ نہ جانے والے خود بھی گناہ گار ہیں، لیکن جو آپ کی وجہ سے نہیں جا رہے، یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی شادی کی محفل برپا کی ہوئی ہے، کوئی گیت گانے ہو رہے ہیں جیسے ہمارے رواج ہے، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، تو کوئی اذان کی طرف، مسجد کی طرف نہیں جاتا، اسی میں مگن رہتا ہے جو محفل وہاں پہ برپا ہے، تو محفل برپا کرنے والے برابر کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکا ہے، وہ سبب بنے ہیں۔ اور بھی جتنی شکلیں ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی، وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ اور وہ کجی تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ کبھی تو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی ان کے معنی مفہوم کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ایسا انداز اپناتے ہیں کہ یہ بات بھی قرآن میں ہے، دیکھیے آج کے زمانے میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اگلا ان کا جرم یہ ہے اور ان کا وصف یہ ہے۔ اور جو آخرت سے انکار کرے گا، یقیناً وہ پھر کب تیاری کرے گا؟ جسے یہ یقین ہو کہ میں نے تو اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، تو پھر وہ کیوں تیاری کرے گا؟ تو آخرت پر ایمان ہی انسان کو اچھے اعمال پر آمادہ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، یعنی وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے،
وہ جو مرضی کر لیں، اسلام کو دبا نہیں سکتے۔ کس نے نہیں دیکھا کہ مکے کی بستی سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام، اللہ کا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، اور آپ کس قدر دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے، اور آپ کے پیغام کو مٹانے کے لیے سارے مکے کے سردار جمع تھے، اور پھر بڑھتے بڑھتے اسلام کی مخالفت میں یہود و نصارہ بھی اکٹھے ہو گئے، سارا کفر اکٹھا ہے آج، لیکن یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ عاجز نہیں کر سکتے کہ اسلام بڑھے نہ، بلکہ آج کل یہ پریشان ہے کہ دنیا کا یہ بڑا مذہب بنتا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے اعمال کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں سچے مسلمانوں جیسے، تو اس کے باوجود اسلام اپنی حقانیت کا لوہا منواتا جا رہا ہے، تو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں، اور ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو یہ خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو روکنے کا سبب بنتے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات کو نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ ان کے کان ویسے تو سنتے تھے، لیکن حق بات کی پہچان نہیں کرتے تھے، یا یہ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آج بھی سوسائٹی میں دیکھ لیں، آپ قرآن اور حدیث کی بات کریں تو کتنے لوگ اس پر کان دھرتے ہیں، اور ان کی آنکھیں تو تھیں لیکن حق بات کو نہ دیکھنا چاہتی تھیں، یا وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، ہمیں اپنے راستے پر چلائے، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے اپنے فضل کے ساتھ۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔